ومظہر کمالہ سیدی مرشدی وسیلتی جدی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی، محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی، اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، تو پہلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی، الہی خیر گردانی بھاگ کے شاہ جیلانی، اور نبوت تیرے گھر کی ہے، نبوت کس کے گھر کی؟ غوث کے گھر کی، نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت بولیے نبوت تیرے گھر کی ہے، رسالت امامت تیرے گھر کی ہے، شہادت تیرے گھر کی ہے، ولایت تیرے گھر کی ہے، بہر صورت بچا لینا یہ عادت تیرے گھر کی ہے، مدد کر رحم کر مجھ پر تو اے سیرت حسن ثانی، اور خدا غریب کیا ہم کو ایک تمہارے لیے، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز۔ شہ نشین پر تشریف فرما مشائخ اعظام، علماء ربانین، منتظمین و آرگنائزرز محفل حاضہ تشریف فرما، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، پس پردہ سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین اقدس کا تصدق ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے ہم کو، آپ کو اس قدر عظیم الشان نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ تم
اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو لا تحصو، نہیں کر سکو، نہیں کر سکو گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تمام انسانوں پر اس نے کرم کیا۔ اور وہ یاد رکھیں، آپ سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، اور عالمین میں مسلمان بھی ہیں، عالمین میں کافر بھی ہیں، عالمین میں بت پرست بھی ہیں، عالمین میں مشرک بھی ہیں، عالمین میں یہود بھی ہیں، عالمین میں نصارہ بھی ہیں، عالمین میں خدا کو ماننے والے موحد بھی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے کافر اور مرتد بھی ہیں، عالمین میں اس کے فرما بردار بھی ہیں، اور عالمین میں اس کے نافرمان بھی ہیں، عالمین میں ایسے بھی ہیں جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اور عالمین میں ایسے بھی ہیں جو اس کی نافرمانیوں پر زندگی وقت گزار رہے ہیں، اور عالمین میں وہ بھی ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے کلام پاک پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے، جنہوں نے اس کے نبی کو جھٹلایا ہے، پیغمبروں کی شان میں تضحیق کی ہے، توہین کی ہے، گستاخیاں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، بدتمیزیاں کی ہیں، اس کے باوجود بھی پروردگار نے ان کا رزق بولو روکا نہیں روکا، بلکہ بعض وقت تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہم سے زیادہ تو کافر مزے میں، ایک گمان ہوتا ہے کہ دنیا چند دن کی ختم ہو جانے والی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہمارا ایمان آخرت پہ، ہماری جزا کا دن یوم النشور، یوم القیامہ، یوم الآخرہ ہے۔ دنیا جو ہے دوستو یہ دار الجزا نہیں ہے، ہمارا دار الجزا وہاں ہے، آقا کے قدموں میں جنت میں رہنا، جنت کے باغوں میں ٹہلنا، کبھی حضور مولا کائنات کے چہرے کو تکنا، کبھی شیر خدا کو سلام کرنا، کبھی حسنین کریمین کے قدموں سے لپٹ جانا، کبھی سیدہ کی سواری آئی تو آنکھوں کو جھکا لینا، کبھی غوث اعظم کو پکار لینا، کبھی سرکار صدیق اکبر کی عظمتوں کے ترانے گانا، کبھی حضرت عمر فاروق کی شجاعت کے ترانے گانا، ان کی حیبتوں کو عظمتوں کو سلام کرنا، کبھی سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی سخاوتوں کا پر سلام کرنا، کبھی شیر خدا کو سلام بھیجنا، کبھی مصطفیٰ کے جانثار صحابہ سے ملنا، کبھی عشقی بھی سلمان فارسی سے مل لینا، کبھی حضرت ابو ہریرہ سے مل لینا، کبھی اجلہ صحابہ سے مل لینا، کبھی حضرت سلمان فارسی کی صحبت میں بیٹھ جانا، انبیاء کو دیکھنا، اولیاء کو دیکھنا، غوث اعظم کو آتا دیکھ کر غوث اعظم کے قدموں سے چمٹ جانا، غریب نواز کی نالین کو سر پر رکھ لینا۔ ہماری نظر اس جنت میں ہے جہاں یہ سب ہونے والے ہیں اور ہم سب بھی وہیں کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب بولو، جو وہاں کی عظمتیں، وہاں کے مزے، وہاں کی رونقیں ہیں وہ یہاں ہیں، اور وہاں انہی کے ساتھ وہی رہیں گے جو یہاں ان کے وفادار تھے، جو اہل بیت کے بھی وفادار تھے اور صحابہ کا بھی بولو ادب کرنے والے، احترام کرنے والے تھے۔ اب یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہے، سب کو دیتا ہے کہ نہیں؟ ماننے والوں کو نہیں ماننے۔ اب اس رب العالمین نے ایک نبی بھیجا، اور ایسی عظیم شان والا نبی بھیجا کہ اس کے جیسی شان کسی نبی کی ہے ہی نہیں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک میرے نبی جن کی صلب سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، تمام انبیاء میں ان کا بڑا برگزیدہ مقام۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذریت اور اولاد سے پیدا ہوتے رہے، لیکن ایک ایسا مقام آیا جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ حضرت خلیل نے بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام تنہا اللہ نے آپ کے لیے مخصوص کیا۔ اس مقام پہ نہ آدم، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ داؤد، ساری امت کو لے کر آسمانوں میں اڑ جانے والے سلیمان کا جس جگہ گزر ناممکن، وہاں سے میرے نبی کی عظمتوں کا آغاز ہوتا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بڑے راتے۔
تو اللہ نے کہا کہ میں رب العالمین، تو میرے محبوب تو بھی بے مثال ہے، محب بھی بے مثال ہے، محبوب بھی بے مثال ہے، تو کہا مصطفیٰ تو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ابھی ہم نے تم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ محبوب صرف مسلمانوں کے لیے تم رحمت نہیں ہو، تمہیں ماننے والوں کے لیے بھی تم رحمت ہو، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی تم رحمت ہو۔ دیکھو طائف کا میدان ہے، پتھر برسائے گئے، پنڈلیوں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، آقا مولا علیہ السلام کے پیچھے شریف لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ دیکھو کبھی کسی محبوب کی شان میں گستاخی کری جائے تو اس کا معشوق اس گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن کہ اللہ اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی گستاخی کو برداشت کر لے؟ اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب صبر کر رہا ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حبیب کی گستاخی کو برداشت، یہ وسیم رضوی جیسا ملعون اگر گستاخی کر رہا ہے تو سن لے، اگر میرے نبی مدینے میں گنبد خضرا میں آرام فرما نہ ہوتے تو ساری دنیا کو رب کعبہ کی قسم اللہ اس گستاخی کے عوض نیست و نابود کر دیتا۔ نعرہ رسالت، پروردگار اسی لیے برداشت کر رہا ہے کہ حبیب تو مدینے میں آرام فرما ہے، اور میں نے مجدہ سنا دیا ہے کہ تو رحمت للعالمین، تو حبیب وہ شان والا حبیب کہ جس پر پتھر برسائے گئے، ٹخنوں سے خون کے فوارے نکلے، ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ، اور آ کر کہنے لگا طائف میں نے دیکھا ہے بڑی حسین وادیاں، ایسی وادیاں کہ چڑھتے چڑھتے گاڑی آپ تھک جائیں، ایسی خوبصورت وادیاں، ہر طرف پہاڑوں میں گرا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ، فرشتے کو تکلیف ہوئی ہوگی نا، کیسا نہیں ہوگا منظر دیکھ کر، اشارہ کیجئے، کیا کہا؟ اشارہ کیجئے اس پہاڑ کو، ان تمام پہاڑوں کو ان طائف والی بستیوں پہ گرا کر نیست اور نابود کر دوں۔ نبی نے فرمایا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں، دعا دینے کے لیے آیا۔ دیکھو پتھر مارنے والوں کو دعا دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، کسی شاعر نے کہا جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، وہ میرے نبی کی ذات بابرکت ہے۔ تو پتہ یہ چلا پتھر برسانے والوں کو دعا دینے والا نبی بولو ہمارا جس شان والا ہے۔ اور کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نبی ہمارے رحمت للعالمین، اور رحمت کبھی زحمت بولو نہیں بنتی کسی کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، نہ حیوانوں کے لیے، نہ چرند کے لیے، نہ پرند کے لیے۔ اب آئے ان کے جانشین کی طرف۔ غوث اعظم کہاں ہیں؟ بغداد۔ کتنے ہیں جو گئے ہیں؟ تمنا ہے اللہ سب کو پہنچائے، سب زیارت کرے، لیکن 900 برس گزر گئے، 11ویں کا سلسلہ جاری ہے، نہ گئے نہ دیکھے، چلو دربار دیکھ کر آئے، اللہ سب کو پہنچائے، لیکن 11ویں کا سلسلہ اچھا صرف حیدرآباد میں نہیں، ممبئی میں، دلی میں، خواجہ کے اجمیر میں، بارگاہ غریب نواز سرکار میں، باغ قادریہ لگا خداموں کی طرف سے، وہاں پر بھی گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر جیسے میرے شہزادے حسن الدین نے کہا وَآلَامِي عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ، غوث پاک نے فرمایا میرے عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر میں نے نہیں، میرے رب نے گاڑ دیے۔ تو غوث اعظم کے اس ارشاد کو دیکھ کے قربان جائیں، ہم خواجہ والے بھی ہیں اور ہم غوث والے بھی ہیں۔ غریب نواز نے کہا کہ غوث اعظم آپ کا یہ ارشاد بے شک بھلا ہے۔ غریب نواز معین الدین کی بارگاہ اور خانقاہ کے سامنے بھی ایک پہاڑ ہے، کیا کہتے ہیں؟ تارا گڑھ کہتے ہیں۔ تو وہ جھنڈا
ہم نے آپ نے نہیں لگایا ہے، غوث اعظم کی عظمتوں کا جھنڈا غریب نواز نے اپنی خانقاہ کے پہاڑ سے لگا دیا۔ 800 سال سے وہ جھنڈا لگا ہوا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جس طرح اللہ عالمین کا رب، مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت، اسی طرح اللہ نے ولیوں میں ایک ایسی شان والا ولی بنایا اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میں تجھ کو پیدا کرتا ہوں صرف بغداد کے لیے نہیں، عراق کے لیے نہیں، ایران کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، 18,000 عالمین کا میں نے تجھے غوث بنا کر پیدا کیا۔ کتنے؟ 18,000۔ ہم ایک عالم دیکھتے ہیں۔ کسی دیوانے نے کہا، دیکھو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین پہ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین پر غور کریں۔ غوث پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں بغداد کا بادشاہ، یہ نہیں کہا کہ میں عراق کا بادشاہ، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف عرب کا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف عجم کا ہوں، بلکہ غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنے ملک وہ سارے عبد القادر جیلانی کے تصرف میں۔ ارے بھائی، دنیا کے ملکوں کی گنتی ہم کو نہیں آتی۔ کتنی دنیا، چاند سورج کے سامنے کتنی، مارس کے سامنے کتنی، اتنی ڈال ہے اتنی ایتری مریض جسے کہتے ہیں 18,000 18,000 عالمین ہے۔ کتنے یونیورس میں 18,000 عالمین ہے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ اختیار عطا فرمایا کہ غوث پاک نے فرمایا اے دنیا والو، تمہارے ملک میرے زیر میں ہو نہیں ہے، تم نے اس کا نام ایران رکھ لیا، اس کا نام ایران رکھ لیا، اس کا نام امریکہ رکھ لیا، اس کا نام افغانستان رکھ لیا، اس کا نام ہندوستان، اس کا نام پاکستان، اس کا نام بنگلہ دیش رکھ لیا، آسٹریلیا رکھ لیا، افریقہ رکھ لیا، ترکیہ رکھ لیا، جو کچھ تم نے رکھنا ہو رکھ لیا۔ تم کتنے، تمہاری دنیا کتنی، تمہاری اوقات کتنی، عبد القادر جیلانی کا وہ مقام کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنے ملک وہاں سب غوث اعظم کی حکومت۔ نعرہ خون، نعرہ خون، سبحان اللہ۔ اب جس کی حکومت، آپ میرے بھائی مولانا حافظ سید رضوان پاشا قادری سے سن رہے تھے، میں آ رہا جھنڈے کے حوالے سے سنا نا، ہر پارٹی کا جھنڈا ہوتا ہے اور ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جھنڈے کی تعظیم واجب ہے، اس ملک کا آئین ہے، دستور ہے۔ ہم ہمارے ترنگا کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ حب الوطن من الایمان، وطن کی تعظیم کرنا، وطن سے محبت رکھنا یہ ایمان کا جزء ہے۔ دنیا کی ہر ملک کا جھنڈا، جھنڈا کس بات کی علامت ہے، کس بات کا پرتیک ہے، کس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جھنڈا ہے تو حکومت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھنڈا ہے تو حکومت ہے۔ اب دیکھیے ہندوستان کا ترنگا شان والا ہے، رسپیکٹ لازم ہے آپ کے اوپر۔ اب یہ تو جھنڈا ٹھہرایا جاتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو، پرائم منسٹر آف انڈیا ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ ان کو جھنڈے کی عظمتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ڈنڈے ہیں۔ اس کے باوجود بھی 15 اگست کو لال قلعے پہ ٹھہر گئے، کیا کرتے ہیں؟ بولیے سلوٹ۔ راشٹرپتی مہودے تو پریسیڈنٹ آف دا ریپبلک آف انڈیا، اتنے بڑے پوسٹ پہ، آنریبل پوسٹ ہے، we respect that post, it's a dignified and honorable post۔ لیکن 26 جنوری کو جنرل آرمی کے سلوٹ، نیوی کے سلیوٹ، ایئر فورس کے سلیوٹ، منسٹر ہے سلیوٹ، چیف منسٹر ہے سلیوٹ، کیبنٹ منسٹر ہے سلیوٹ، ایم پی ہے، بولیے
سیلیوٹ، ایم ایل اے ہیں سیلیوٹ، کسی بھی حکومتی ادارے کے ملازم ہیں سیلیوٹ، اس ملک کے جتنے واسی باشندے شہری ہیں سیلیوٹ۔ ہم نے پوچھا کیوں سیلیوٹ؟ تو کہا یہ ہمارا ترنگا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ جھنڈا کیا کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں جھنڈا ملک کی حکومت کا آئینہ دار ہے۔ جھنڈا یہ بتاتا ہے کہ جس ملک میں تم رہتے ہو یہ اس ملک کا پرچم ہے، اس کی حفاظت تم کرو، تمہاری حفاظت یہ کرے گا۔ تم پر حملہ ہوگا تو حکومت تمہاری حفاظت کرے گی، بھوکے مر رہے ہوگے تو کھانا حکومت حالانکہ نہیں دیتی۔ یہ ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اب اس طرف گیا تو صبح ہو جاتی ہے، بہت لمبی ٹاپک ہے، حالانکہ نہیں دیتے، بھوکے مر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن کا عالم تھا، آپ نے دیکھا، اللہ ہمارے مسلمان متوفل لوگوں کو سلامت رکھے۔ اسے لوگوں نے، ہماری مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین نے ماشاءاللہ جو بن سکا مسلمانوں کی خدمت کی، اللہ اور جذبہ عطا فرمائے ایک دوسرے کی خدمت کا۔ لیکن جس کی حکومت ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے دکھ درد میں، اچھے برے میں، تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کو سڑکیں تمہارے لیے بنائے، آرام تمہیں دے، گھر دے، دار دے، ہاسپٹلز فراہم کرے، ہائی ویز فراہم کرے، تمہارے کھانے پینے کا اہتمام کرے، بندوبست کرے، مہنگائی کو بڑھنے نہ دے، ہزاروں ذمہ داریاں۔ ایک ملک کی حکومت کا یہ الگ بات ہے، ملک کی حکومتیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے، اس لیے کہ ملک کی حکومت کو تم نے چنا ہے۔ توجہ ہے، ملک کی حکومت کو انسانوں نے چنا ہے۔ ایک حکومت ہے جو احکم الحاکمین کی ہے، ایک حکومت ہے جو پروردگار کی ہے، اور پروردگار نے جس کو چن لیا ہے اس کی حکومت میں کبھی کوئی نقص نہیں ہے، وہ سب کا بھلا کرتی ہے، وہ سب کو عطا کرتی ہے، وہ سب کو نوازتی ہے۔ اب اللہ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا ہے کوئی تمہارے رب کے جیسا حاکم؟ ارے لاکھوں کروڑوں حکومتیں وعدہ کر کر گزر جاتی ہے، دے نہیں سکتی۔ اللہ نے بغداد میں اپنی حکومت کے ایک ایسے سلطان کو بٹھایا ہے جو بغداد میں رہ کر ساری دنیا میں اپنے نانا کی امت کی دستگیری فرما رہا ہے۔ اسے غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم دستگیر۔ وہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی خطب ربانی اپنے نانا کی امت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دیکھو، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ دنیا میں 2 فورسز ہیں، اور یہ انسان کا جو کیریکٹر، جو طبعی نیچر ہے، یہ بھی 2 قسم کا ہے، بیچ میں نہیں ہے منافق، اگرچہ کہ ہماری صفوں میں گھسائے ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ بیچ والے کہیں نہیں ہیں، اور بیچ والوں کا برا حال ہوا ہمیشہ۔ 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا۔ میں یہاں پر کسی برائی کے، اب تو کئی رنگ ہو گئے ہیں، اس طرف میں گفتگو نہیں کروں گا ورنہ سارے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں، حق بولو تو بھی پریشانی، نہ بولو تب بھی پریشانی۔ کسی شاعر نے کہا کہ 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراپا موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ کیا ہے؟ حضرت محبوب الہی کے عرس کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ ایک عورت نکلی بڑھیا، کہنے لگی نظام الدین کے بڑے چرچے ہیں، اور سلسلے چشتیہ میں سب سے ڈائنامک ولی کامل، جنہوں نے دلی میں رہ کر 6 یا 7 بادشاہوں کا دور دیکھا، اور ہر بادشاہ کی خانقاہ پہ آ کر جھک کر گیا۔ دلی کے بادشاہ، ادھر ادھر کا نہیں بول رہا ہوں، اب والا نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، دوسرے چلا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جسے اللہ نے بادشاہ بنایا، نظام الدین محبوب الہی، بڑی شہرت ہوئی، اور لنگر کیسا خانقاہ کا؟ لوگ بتے خانقاہ کیا کریں، جا کے دیکھو محبوب الہی، بادشاہ نے وقت پریشان، قطب الدین ایبک ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیسے کیسے ہے۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں کیا ہے؟ لنگر جو بنتا 70 اونٹوں پر پیاز کے چھلکے پھینکے جاتے، اب پکتا کتنا ہوگا سوچ؟
سوچ رہے ہم جو لنگر کھلاتے ہیں چشتی ہو کہ قادری ہو یا ہمارے بزرگوں سے سیکھیں. ایک بڑی علی نہیں بڑی ہوئی اتنی بڑی خانقاہ ہے تو شہرت ہوئی ہے نا, چھوٹی موٹی رہی تو اتنی ہو جاتی. اب دلی میں ہے وہ ایک بڑی علی نہیں, اور نے کہا کہ آج میں نظام الدین کی مرید ہو جاؤں. باہر نکلی چلتے چلتے ذرا ہوشیار تھی, ایسی نہیں تھی, انٹیلیجنٹ. جاتے آتے رستے میں پوچھی نظام الدین کے, ارے بہت بڑی بڑی اللہ کے بڑی. اچھا اور آگے بڑھی, ایک سے پوچھی کیسے, ارے بہت بڑی خانقاہ ہے. تیسرے سے پوچھی غریبوں کا خیال رکھتے. چوتھے سے پوچھی دعا کرے, جس کو دیکھو تعریف, جس کو دیکھو تعریف. اور یہ بھی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والی بڑھیا تھی. خانقاہ کے قریب پہنچ کے پلٹ گئی تو ساتھ والے بولے مرید ہونے آئی تھی. نہیں ہوتی میں مرید. کیوں؟ تم تو چاہتی ہو کہ تمہارے پیر کی تعریف ہو, اور ہر مرید کی تمنا ہوتی کہ ہر کوئی میرے پیر کی تعریف کرے, توہین نہ کرے. تو اس نے کہا میرے نبی کا ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ حق کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق ہے باطل ہے, اولیاء ہے تو شیطان بھی ہے. یہ دونوں فورسز ساتھ چل رہے نہیں چل رہے بولیا ہے کہ نہیں؟ اندر بیٹھا ہوا ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ, بنا مارنے دے ڈیوٹی کر رہا. تو یہ وہی نہیں, یہ منافق نظر آتا ہے, اس کی سب تعریف کرتے ہیں. پھر دل میں آیا چلے ایک سے پوچھ لیں گے. ایک دیوانہ بیٹھا ہوا تھا, اس سے پوچھی نظام الدین ارے ایسے ویسے ویسے, تو بولی الحمدللہ کوئی تو ہے جس نے حق کی مخالفت کی. دیکھو حضور آئے 13 سال مکے کے سرزمین پر, 13 سال میرے نبی کی مخالفت ہوئی کہ نہیں بولیے. ابو لہب مخالف, ابو جہل مخالف, شیبہ مخالف, ابو سفیان مخالف, کہ جتنے تھے بعد میں ایمان لائے سارے مخالف. کتنی مخالف قتل کے لیے آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب نکل جائیے مدینے کی طرف تشریف لے جائیے. کچرا پھینکا گیا, پتھر پھینکے گئے, اذیتیں دی, 3.5 سال قید میں گزارے شعبہ ابی طالب میں. کتنی مخالفت ہے میرے اور آپ کے. تو مخالفت سے کبھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں. یاد رکھو مخالفت ہمیشہ حق کی ہوتی, مخالفت ہمیشہ بولیے حق کی ہوتی ہے, مخالفت سے نہیں ڈرنا. تو بات اتنی سی ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی امت سے بولو بہت پیار کرتے ہیں. اتنا پیار کرتے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. کتنے کو دعا کرتے ہیں آپ. ابھی رضوان پاٹا صاحب سے سنے آپ اپنے مرید کے لیے وعدہ لیا اللہ سے. کتنے؟ 70 ٹائمز. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. 70 مرتبہ کیوں؟ ایک مرتبہ اللہ وعدہ کرے لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, الٹ پھیر ہو سکتا ہے, لیکن تبدیلی نہیں. یہاں شان محبوب بھی دکھائی جاتی ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, یا رسول اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. ورنہ اللہ کو کیا, جنت میں ڈالنے والے جنت میں چلے جائیں, جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے نہیں. یہاں شان محبوبی دکھانی ہے. اب دیکھیں شان محبوبی غوث اعظم کی کیا, تمام اولیاء میں سب سے بڑی شان غوث پاک کی. اس میں کوئی بولو شک نہیں ہے, کوئی شک کا شائبہ تک نہیں, ذری سی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کو ایکسپلین کرنے بیٹھو تو اس کا ایک الگ دفتر. ہمارے اللہ سلامت کے حافظ سید زبیر قادری صاحب کو برسوں بعد حسن نگر آیا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ آتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کو سناتا رہوں. اس کے لیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سینے کا ہے, اور سینہ ڈائریکٹ مدینہ تک پہنچا. سمجھ رہے ہیں آپ. تو کچھ ایسی باتیں میں چاہتا ہوں آج تو بات ذرا 2020, پھر بعد میں انشاءاللہ ون ڈے کھیلیں گے, اس کے بعد ٹیسٹ میچ آپ بھی کھیلیں گے, پھر اوپن سیریز بھی رکھیں گے حسن نگر میں.
انشاءاللہ سمجھ لیں ٹورنامنٹ بھی ہوگا اور سب کو غوث اعظم کی طرف سے پرائز بھی ملے گا. ایک مرتبہ جھوم کے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب. اب ذرا ولایت کا کانسیپٹ سمجھیں. اللہ فرماتا ہے الق اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کا دن ہوگا. کیا ہوگا؟ قیامت کا دن. بہت ہی حالت ہو جاتی ہے, ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے, اتنا سنے ہوئے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں بچھوا رہتے ہیں, سانپا رہتے ہیں, یہ رہتا وہ رہتا, سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا, کھوپڑی میں سے بھیجا پگھل کر گرے گا. نفسی رہے گی. یہ جماعت والے یہ سناتے, یہ نہیں سناتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے گناہگارو گھبراؤ مت, تمہیں نبی کی شفاعت حشر میں ڈھونڈ رہی ہوگی. مصطفیٰ کو نہیں ڈھونڈو گے, حشر میں مصطفیٰ تم کو ڈھونڈتے رہیں گے. ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ سرکار کہاں ہے ڈھونڈنا نہیں ہے. سرکار کی شفاعت تم کو ڈھونڈتے آئے. میرا گناہگار کہاں ہے؟ اے اللہ یہ میرا ہے, اے اللہ اس کو لا یہ میرا ہے, یا اللہ اس کو لا یہ میرا ہے. شفاعتی لأہل الکبائر, حدیث کے الفاظ ہے میری شفاعت امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے. مگر بھائی پلیز کہیں شروع ہو جائیں گے آپ لوگ, ہاں تھوڑے بھائیاں کہائیں کہ دور بیٹھ کے, ایسا نہیں. سمجھ رہے ہیں, اللہ سے ڈرنا ہے, توبہ کرنا ہے, استغفار کرنا ہے. گناہگار اچھا وہ, حضور فرماتے گناہگار اچھا ہے. آپ تعجب کریں کہ کیسا؟ وہ گناہگار جو توبہ کرے, گناہ ہوتے توبہ سوری آئے میری سوری اللہ معاف کر دے. کیونکہ گناہ کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی نفس, گناہ وہ جو تمہارے دل میں کھٹکتے رہے, میری غلطی ہو گئی یار, نہیں کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں, کھٹکتے رہنا. یہ کھٹکنا بنو گیا تو سمجھو اندر کا ایمان چلے گیا. اس میں پر خالی ہے تو یہ کھٹک کے توبہ کرنا, وضو کرنا. اس حدیث پہ پاک میں اچھا وضو کرنا, جب شادی کا نہیں کرنا, اچھا وضو کرنا, کرتے گناہ معاف. اس کے بعد کیا کرنا؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ معاف کر دے. اللہ کا نہیں کر رہا, نبی کا واسطہ, علی کا واسطہ, فاطمہ زہرا کا واسطہ, حسنین کا واسطہ, صحابہ کا واسطہ, ان کی قربانیوں کا واسطہ, غوث کا واسطہ, خواجہ کا واسطہ. اللہ کسی کا واسطہ تو قبول کرے گا؟ وہ اپنے محبوبوں کے واسطوں کو قبول کرتا ہے. اب دیکھیے دنیا کا اصول کیا ہے؟ A friend in need is a friend indeed. دوست وہ جو دوست کے کام آئے, ہے کہ نہیں؟ آپ سے میری دوستی ہے, میں گڑھے میں گرا ہوا ہوں اور آپ کو بولا بھائی پلیز کم یور ہیلپ می, آگے باڑھ میں جا, میرے کو کیا کرنا ہے؟ کیا کیوں گرا گڑھے میں؟ دیوانہ ہے کیا؟ گڑھا گرنے کی, ارے نہیں دیکھا, ارے دیکھ کر چلنا نا, ارے نہیں دیکھا, رات میں اندھیرا تھا. اب تو دیکھیے بہادر پر 1 کروڑ, اللہ رحم کرے. نہیں کتنا مشکل ہو گیا, چلنا پھرنا دوبر ہوگا, بڑی مشکل سے آنا پڑتا. پر اللہ وہ بھی بہت اچھی کر دیں گا. بریجاں پڑھنے والے اپنا 10 منٹ میں 4 مینار میں رہیں گے انشاءاللہ. تو دوست وہ جو کام میں ہے. اب یہ آج کل کے دوستان کیسے معلوم, ایک صاحب تھے گر گئے گڑھے میں, اور گجراتی تھے بیچارے, غلطی سے یہ پی ایم کیسا ہے خالی کھینچ رہا, انہوں بھی ویسے تھے, گڑھے میں گر گئے. ایک دوست آیا آ کے بولا ارے بھائی گڑھے میں گر گیا, یہ لے ہاتھ دے. کیا بولا؟ ہاتھ دے. اپن مودی جی کے ویسے ہاتھ دیتے بالکل نہیں, پر صرف لیتے. 3 وقت بولا ہاتھ دے, نو تھینک یو. ارے ہاتھ دے, نو تھینک یو. پھر بولا ہاتھ دے, نہیں اپن یہی اچھے. بازو سے ہوشیار صاحب جا رہے تھے, جاتے آتے بولے ارے بیٹا گجراتی ہے انہیں ہاتھ دیتا نہیں, دیکھو بولا ہاتھ دے, پکڑ لیا. تو یہ آج کل کا قصہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. ایسے دوست ہیں, اللہ ایسے دوستوں سے بچائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سچا دوست چاہتے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ پریشان ہوتے دوستانہ مدد کرنا. سچا دوست تو وہی ہے نا. اور مصیبت میں دوست اور دشمن کی پہچان ہو بھی جاتی ہے. مصیبت اور آفت میں دوست اور دشمن کی پہچان لیتے ہیں آپ کہ کون اپنا چاہنے والا ہے اور کون اپنا صرف ناٹک کرنے والا ہے. اب جو دوست تھے, اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں دشمن ہو جائیں گے. کیوں کہ معلوم ہے, پریشان رہیے, جو گناہوں کا بوجھ رہے گا
اٹھاتے 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 پیٹھ پہ وزن کسی کی زمین 1 انچ بھی اگر کسی نے قبضہ کر لی، اپنے پاس ہے چبوترے نکالنے کا سسٹم، میں خیر اس پر بات نہیں کرتا، یہ الگ ٹاپک ہے، چلتے رہنے دیجیے کام، میں اس کی پرمیشن نہیں دے کہ غریب بھائی کی کسی اپنے ادھر کا پڑوسی اپنی دیوار بڑی موٹی تھی کاٹ کے 2 گز گھس گئے، پڑوسیوں کو چلتا رہے انہیں کیا کرے بھائی میرا تو دیواریش تھی نا بھائی، نہیں اٹھا دے، ادھر سے اٹھائے اندر گھس گئے، تو اس کا وبال کیا ہے معلوم؟ 7 طوق اس زمین کا یعنی 7 طبق ہے نا، اتنا وزن قیامت پہ ڈال دیا جائے گا۔ ایگزامپل اٹھا سکتے ہیں 4 گھنٹے دارے تو بیٹھ جاتے قبر میں چلے جاتے، 7 طبق جتنا وزن ہے مٹی کا وہ ڈال دیا جائے گا۔ اب ایسا وہ پڑا رہے گا بازو سے دوش جا رہا، ارے اس کی پیٹھ پہ ڈال کے بھاگتے بھی جانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، 2 دوست ہوگے دنیا میں ایک دوسرے کے، وہ کیا ہوں گے؟ خطرناک دشمن۔ پھر فرمایا اللہ نے قربان جائیں الا المتقین، لیکن جو متقی ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ قرآن کی اس آیت کے سمپل ٹرانسلیشن کو اپنے ذہن میں رکھیں، ترجمہ۔ اب گہرے دوست کیا کرے گا؟ جو تمہارا دوست ہو وہ کیا کرے گا؟ دشمن، ساتھ میں دوست ہیں، دشمن، ارے بھائی میں دوست آ رہے جا بھی جا، قیامت میں میرے بھی گناہ ہونا تو لے لے، نجات دے دے۔ اللہ فرماتا الا المتقین، اس بات کو ذہن میں رکھو، جو متقی ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ متقی کیا کرے گا؟ اب حدیث کے الفاظ سنیں، حشر کا میدان برپا ہوگا، توجہ یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے غوث پاک کہاں ہے؟ بغداد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ غریب نواز کہاں ہیں؟ اجمیر میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ محبوب الہی کہاں ہیں؟ دلی میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کہاں ہیں؟ مہرولی میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ سرکار بندہ نواز کہاں ہیں؟ گلبرگہ میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ صابر کبیر کہاں ہیں؟ کلیئر میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ جنید بغدادی کہاں ہیں؟ بغداد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ حضرت احمد کبیر رفائی کہاں ہیں؟ بصرہ میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ بولیے حضرت سلمان فارسی کہاں ہیں؟ عراق میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ حضرت رفائی کہاں ہیں؟ بغداد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ ہے کہ نہیں؟ سہروردیہ سلسلے کے بانی حضرت شہاب الدین سہروردی بابا سرکار کا شہر ہے نا، ان کے پیر کہاں ہیں؟ عراق اور بغداد میں۔ ہم کہاں ہیں؟ حیدرآباد میں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اب ایگزامپلس دینے بیٹا تو صبح ہو جائے، اب بات سمجھ میں آ گئی آپ کی۔ اب ذرا ایک حدیث سن لیجیے، سمپل، یارہ گھما پھرا کے بات نہیں کرتا ہوں، 2 اور 2 4 آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اب حشر کا میدان بھی آپ سن لیے کیسی حالت رہے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حشر کا نقشہ کھینچا میرے حضور نے اور ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنَ أَن تَحَابَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحَدُوا فِي الْمَشْرِقِ وَآخِرُوا فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّ فِيهِ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّ فِيهِ۔ سمپل ٹرانسلیشن ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن شریف پڑھتے آدھے تو سمجھ گئے ہوں گے۔ کھول کھول کے بتایا کیا ہوگا معلوم؟ حشر کا میدان رہے گا، 2 لوگوں کو بنائے گا۔ پہلے پریشان یا مولویوں سے سنوں کے حالت پر یہ جماعت والے وہ جماعت والے ڈرا ڈرا کے رکھے۔ اب ایسے ماحول میں نفسی نفسی، بابا بیٹے کو نہیں، بیٹا بابا کو نہیں، اماں بیٹے کو نہیں، بیٹی بہن کو نہیں، بہن بھائی کو نہیں، استاد شاگرد کو کوئی پہچان نہیں، نفسی 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 انبیاء۔ ایسے ماحول میں اللہ 2 بندوں کو بلائے گا، ایک دنیا کے اس کونے سے، دنیا کے اس کونے سے بلا کے بولے گا مل لو۔ بولے گا یہ کوسا وقت ہے، پر معلوم رشتے جنت میں جانے والے، جنت میں جانے والے، اعمال کیا ہوئے، ٹھکانہ کیا ہوا، مولا کیوں ملوں؟ توجہ ہے، مولا کیوں ملوں؟ اب یہ سوال اس کا ذہن میں رکھو۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ غوث پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی آل ہے، حضور کرتے ہیں بے شک، مولا حیدر کرار کرتے ہیں، سیدہ کائنات کرتے ہیں، لیکن ایک ہے نبی اللہ اور ایک ہے بولو ولی اللہ۔ نبوت میرے نبی پر ختم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، ولایت کا آغاز مولا علی حیدر کرار سے ہو گیا۔ مولا نے حسنین کریمین کو دے دیا، حسنین کریمین نے ساری کائنات کو بانٹ دیا اور سب نے مل کر غوث اعظم کو سلطان ولایت بنا کر بٹھا دیا۔ اب صبح قیامت تک غوث اعظم کا راج،
ولی سب لیکن ولیوں کے سردار غوث اعظم، ولی سب لیکن ولیوں کے امیر غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر، ولی سب لیکن ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام میرے تمہارے پیر غوث اعظم دستگیر۔ مقامکم اولا جمع ولکن مقامی فوق ما بال عالی۔ اور پاک فرماتے اے اللہ والو ولیو تم سو بلند لیکن عبد القادر سب سے بلند۔ یہ غوث پاک کا ارشاد ہے۔ آپ نے حسنی پیر صاحب کی تقریر میں سنا غوث اعظم کا سورج نہیں ڈوبے گا، ایسے نہیں فرمایا۔ پیرانے پیر نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک الذی لا تغرب۔ ارے عبد القادر جیلانی کا سورج وہ ہے جو صبح قیامت تک نہیں ڈوبے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے سورج تھے وہ سب ڈوب گئے۔ غوث پاک کا دل دیکھو سب کو سورج کہا، لیکن عبد القادر جیلانی کے سورج کو کبھی زوال نہیں ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاد آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے۔ وہ عظمت غوث اعظم کی زوال ہے ہی نہیں پیرانے پیر کو۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں بڑا سمپل سا، یہ بتائیے کہ حشر کے میدان میں جب سب پریشان ہوں گے تو آپ کو غوث پاک کی یاد آئے گی، ضرور آئے گی۔ کیوں؟ 11ویں کرنے والے ہیں، 12ویں کرنے والے ہیں، پیر کو یاد کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات عرض کرنے دیجیے کہ آپ غوث پاک سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اللہ کے بولو ولی ہیں۔ غریب نواز سے اللہ کے ولی ہیں، بندہ نواز سرکار سے اللہ کے، سرکار موسیٰ قادری سے اللہ کے ولی، حضرات یوسفین سے اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کے رشتہ دار نہیں، غوث پاک 2800 کچھ میرے دادا، دادا سے محبت اگر میں کروں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اولاد بہت ہے، لیکن آپ جو محبت کرتے ہیں اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات۔ غریب نواز سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہے، غوث اعظم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ محبوب سبحانی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک ولی سے اللہ کی ذات کی خاطر، اپنے باپ کی وجہ سے نہیں، ماں کی وجہ سے نہیں، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، صحبت کی بنیاد پر نہیں۔ وجہ دیکھا غوث اعظم کو تھوڑی دیکھا، 900 سال پر کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا پرچم ہے اور ہم المدد یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اب جو اللہ کے لیے محبت کی جائے وہ بیچ نہیں جاتی۔ توجہ ہے آپ کی۔ اب حدیث شریف کا ترجمہ سنو۔ الَّذِينَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن دو گہرے دو دشمن رہیں گے متقیوں کے۔ یہ تو امام المتقین ہے غوث اعظم۔ اب وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ کا ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتا قیامت کے دن اللہ دو لوگوں کو بلائے گا دنیا کے اس کونے میں، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب۔ دونوں کو جمع کر کے بولے گا ملو ملو۔ کیوں ملنا کا پہلے پریشان ہے تو اللہ فرمایا اس لیے مل لو کیونکہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے میری خاطر محبت کرتے تھے۔ تو کیا ہوگا حشر کا میدان؟ دیکھیے ادھر اگر کسی نے سرکار سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کی، نقشبندی سلسلے کا کوئی ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا کہ اے ابو بکر ادھر آ جاؤ، ادھر سے کہے گا کہ اے نقشبندیوں تم آ جاؤ اور ایک دوسرے سے آپس میں مل لو۔ مولا کیوں مل لے؟ اس لیے مل لو کہ تم دنیا میں اس سے میری ذات کی خاطر محبت کرو۔ تمام قادریوں کو بلایا جائے گا، ندا دے گا مرادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم۔ نعرہ خون، نعرہ خون۔ غوث اعظم کے غلاموں کو بلایا، اللہ کہے گا میرے محبوب عبد القادر آ جا۔ ادھر سے کہے گا اے قادریوں آ جاؤ، تم دنیا کے اس کونے میں حیدرآباد میں رہتے تھے، میرا محبوب عبد القادر جیلانی بغداد میں تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، زمانے کا ڈفرنس 900 برس کا ہوتا تھا، پھر بھی تم نے میری ذات کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اب ملائے گا تو کیا چھوڑ کے جائیں گے غوث پاک؟ بولو حشر کے میدان میں کیا تم کو چھوڑ کے جائیں گے؟ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اے عبد القادر میں نے قادریوں کو تجھ سے ملا دیا ہے، اے معین الدین میں نے چشتیوں کو تجھ سے ملا دیا ہے، اے باغوتی نقشبند میں نے نقشبندیوں کو تجھ سے ملا دیا ہے، اے رفاعی احمد کبیر میں نے رفاعیوں کو تجھ سے ملا دیا ہے۔ اب رفاعیوں کی ذمہ داری احمد کبیر تجھ پر ہے، قادریوں کی ذمہ داری عبد القادر تجھے دی جاتی ہے۔
المرء ما من احب الیہ فی القیامہ، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اور ان کا اختیار یہ پکڑ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے۔ ایک بات سناتا ہوں، میرا دل تو چاہتا ہے بہت بات کروں، لیکن مجھے اور ایک جلسے میں جانا ہے اور بڑی تاخیر ہوئی۔ انشاءاللہ یہ آپ کی میری میٹنگ ادھوری ہے، ایک بات سنیں۔ حضور پیر لاسانی محبوب سبحانی خطب ربانی کی آپ سے ہماری محبتوں کے حوالے سے ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ اقدس کے سامنے سے ایک بزنس مین منہ لٹکا کے جا رہا، اور غوث پاک کی بارگاہ کے سامنے سے اگر کوئی مایوس ہو تو اتنے شفیق ہیں کہ کسی کی مایوسی برداشت وہ لوگ نہیں کرتے۔ غوث پاک نے کہا خانقاہ میں پکڑ کے لے، کیا بات ہے، بہت بڑا تاجر تھا اور بہت خیرات بھی کرتا، غریبوں کی مدد بھی کرتا، اور وہ تھا دوسرے پیر کا مرید، وہ تھا حضرت حداد کا مرید، بغداد کے بڑے اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جا رہا تھا تو غوث پاک نے بولا کیا بات ہے، تو کہا سرکار بات اتنی ہے، پیر کے پاس گیا تھا، کہاں گیا تھا، مرشد کامل کے پاس گیا تھا، تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا، کہاں، بزنس کے لیے۔ تو کیا ہوا، کہنے لگے کہ 700 دینار تھے اور کاروبار کو جاتا اگر سفر میں تو 1000 سے 1200 کما ہی لیتا، 300-400 کا پروفٹ ہو جاتا، 3 دن کا سفر تھا، جانا آنا تھا، مال بیچ کے آ جانا تھا۔ پیر مرشد بولے کہیں گا تو جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، ڈاکواں مار دیتے تیرے کو۔ اب کیا کرنا، سرکار بڑا پریشان۔ غوث پاک نے ایسا دیکھا، کیوں، غوث پاک پیرانے پیر ہے، سبحان اللہ وہی ہے پیروں کے پیر، ایسی نہیں بولتے جتنے پیر آئے نا ان سب کے پیر میرے پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ اور اس پر فرمائے جا میں ضمانت دے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی مال کا معاملہ تھا، بزنس مین تھا، پکا ہو رہے، بولا نبی کے جانشین ذمہ داری لے رہے، بعد میں پیر کو سوری بول لیں گے، نکل کے چلے گیا، نکل کے گیا، بزنس میں فائدہ بھی ہو گیا، 700 کے 1000 بن گئے، پکا بزنس مین تھا۔ اشرفیوں کی تھیلی رکھ لیا، رکھ لے کے وہ پڑاؤ سب ساتھ خیمے میں رہتے نا، مسافر اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے، قافلے بنا کے جاتے تھے، تو قافلے میں سے نکلا، ٹینٹ میں سے نکل کے جا کے طہارت کے لیے فارغ ہونے کے لیے گیا، جا کے کیا کرا، اشرفیوں کی تھیلی جھاڑ پہ لگا دیا۔ کیا کرا، اشرفیوں کی تھیلی جھاڑ پہ لگا کے واپس پلٹ کے آئے، آگے خیمے میں لیٹے تو یاد آیا وہ اشرفیوں کی تھیلی رکھ تھی، اتنی دیر میں وہ لانے کے ڈاکو آئے، پوروں کو صاف کر کے چلے گئے، انہوں پلٹ کے دیکھے پریشانی ہے، پروفٹ لے لے کے آ گئے پیرانے پیر کے پاس۔ راستے میں اب آتے پریشان کے پیر کہنے جاؤں، پیرانے پیر کہنے جاؤں، تھینک یو تو پیرانے پیر کو بولنا ہے، پیر تو بول دیے تھے جان بھی جانے والی ہے، مال بھی جانے والی ہے۔ اسی پسو پیش میں تھا ادھر سے حضرت حداد آ گئے، اس کے پیر کہا کدھر گیا تھا، کہا سرکار سفر پہ گیا تھا، سوری غلطی ہوئی، کیا بچ کے آ گیا، تو مال بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی، تو ایسا دیکھ کے بولے عبدالقادر کے پاس گیا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بولے عبدالقادر جیلانی کے، ہاں چلو میں بھی چلتا ہوں۔ آخر یہ معذرہ دیکھے کہ وہ بھی ولی کامل، انہوں نے لوہے محفوظ دیکھا، اس کی تقدیر دیکھ کے بتائی، گیا تو جان بھی جاتی، مال بھی جاتی، وہ وہاں لکھا تھا، توجہ ہے، وہ مقدر کا لکھا وہاں پر تھا کہ اس کی جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گی، یہ سفر کرے گا تو اسی لیے کہتے ہیں پیر کی ضرورت ہے، اور ہر منگل کو پیر مت بناؤ۔ شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں دیو تو ہاتھ کی لاج رکھتا، ایسا نہیں کہ تم ادھر ہاتھ دیا انہیں ادھر ہاتھ دیا، انہیں دھکوں میں رہا تو تم کو کیا پہچانی کا، ہاتھ ایسے کے ہاتھ میں دو کہ تمہارا ہاتھ تمہارے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، وہ ہاتھ پیرانے پیر کے ہاتھ میں، پیرانے پیر کا ہاتھ حسنین کریمین کے ہاتھ میں، حسنین کریمین کا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں، مولا کائنات کا ہاتھ سرور کائنات کے ہاتھ میں، اور سرور کائنات کے ہاتھ پر اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدی، مصطفیٰ تیرے ہاتھ پر تیرے رب کا ہاتھ۔ ایسی جگہ دو انہوں بولے میں تو دیکھا تھا اتنا بڑا نقصان تھا، کیسا آیا غوث پاک کے پاس، غوث پاک کا مرید بولے تھا وہ نہیں تھا، حضرت حداد کا مرید تھا، آکے کہنے لگے شیخ اس کی مقدر میں تو لکھا تھا کہ یہ مر جاتا نقصان۔ غوث پاک نے کہا خانقاہ کے پاس سے جا رہا تھا عبدالقادر کی،
میں نے ذمہ لیا اور تجھے پتا ہے میں نے کیا کیا. میں نے 17 مرتبہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معروضہ کیوں غوث پاک؟ وہ تو آپ کا مرید بھی نہیں تھا نا. آج کل میرا مرید، تیرا مرید، اس کا مرید، وہاں کا مرید، کا مرید. یاد رکھو جتنے مرید ہیں یا تو غریب نواز کے ہیں چاہے غوث پاک کے، بالآخر سب جا کے مولا حیدر کرار کے مرید ہو جاتے. سمجھ جتنے تقریباً سلاسل ہیں یہ اولیاء ایک ہیں ان میں نہیں. میرا تیرا اعلیٰ حضرت علی الرحمٰن نے فرمایا تھا یہاں پر دوری کا سوال نہیں ہے، سب کی تعظیم یاد رکھنا. اور یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ غوث اعظم پیرانے پیر نے کہا کہ میں نے میرے رب سے 17 مرتبہ معروضہ کیا کہ اے پروردگارہ یہ سفر پہ جا رہا ہے عبد القادر کی لاج رکھ لے. اور کہا کہ اے مولا کل قیامت میں اس کو کیا صورت دکھاؤں؟ تجھے عبد القادر کی رسوائی گوارا نہیں ہوگی تو اپنے محبوب کی رسوائی کو گوارا نہیں ہوگا. مولا عبد القادر کی عزت کی خاطر، عبد القادر کی حرمت کی خاطر، عبد القادر کی نسبت کی خاطر، عبد القادر کی قدمت کی خاطر اس کی مصیبت کو دور کروا دے. پتہ یہ چلا کہ غوث اعظم کو نیا دینے والا، صدا دینے والا کسی بھی سلسلے کا ہو اس پر کشف عنایت ہو ہی جاتا ہے. نعرہ غوث، نعرہ غوث. حشر کا دن بڑا سخت اور ہولناک ہوگا دوستو، یاد رکھنا. بڑی سختیاں ہوگی، بڑی آزمائشیں ہوگی. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اپنے نانا جان کی امت پر بڑے کرم کرنے والے. بہجت الاسرار کی روایت آخری بتا دوں کہ غوث پاک کا دامن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اولیاء کی نسبت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ دیکھو ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں. اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کرتا ہے کہ پروردگار ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. لیکن سنو اللہ سنتا اس کی ہے جو اس کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. تم مانو یا نہ مانو، مانگو تمہاری گناہوں کا ذخیرہ ہوگا، آخرت میں اس کی جزا مل جائے گی. لیکن دنیا میں اگر کوئی چیز چاہیے اور وہ تمہارے مقدر میں لکھی نہیں ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کے ذریعے تمہیں وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ان کا کنسیڈریشن ہوتا ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لے کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عبد القادر سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے وسیلے کے کی جانے والی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ ہے بزرگوں کی نسبتوں کا فائدہ یاد رکھنا. یہ آخرت کا جو کھیل ہے دوستو، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. دنیا میں سب سے خطرناک مرحلہ زندگی گزار دینا نہیں ہے، سب سے اہم مرحلہ موت. کیا ہے؟ موت سے کوئی بچنے والا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو جانا ہے. سب سے خطرناک کیا ہے؟ موت کے وقت سلامتی ایمان. اور جو دشمن لگا ہے 24 گھنٹے پیدا ہوتے آ گیا، آیا نہیں. آپ پیدا ہو گیا ساتھ میں تو بولو ڈر رہے. غوث کے غلام شیطان سے نہیں ڈرتے، ہاں شیطان غوث کے غلاموں سے ڈرتا ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے غلام شیطان سے نہیں ڈرتے، لیکن ساتھ میں آ گیا، آپ پیدا ہوتے آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولے تو آپ پہنے تو کپڑا بھی پہن لیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولے تو آپ نے پہنے تو کھانا بھی کھا لیتا. ہے کہ نہیں بولیے؟ اس کا بھی غلط قصہ سنایا تو بہت دیر ہو جاتی. اب توجہ پوائنٹ پہ آ جائے، صرف پوائنٹ پہ آ جائے کہ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا دامن کیوں ضروری ہے. ایک بڑی اہم کتاب کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں، رسالہ قشیریہ کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک صاحب کو سفر بھی جانا تھا، ایسے ہی مرحلہ پیش آیا. بزرگ کے پاس کہنے لگے کہ راستے میں ڈاکو جان کا بڑا جوکم ہے، کیا کروں؟ فرمایا مصیبت آئی تو مجھے یاد کر، میرا نام ہے. کیا لے؟ ساتھ میں تھے رام نمبرز 24/7 تو پھرتے رہتے. اللہ میاں کی فوج وائٹ کپڑے پہن لے، کالے کالے دلا لے کے، اللہ معاف کرے ان کو ادھر لائے 11ویں 12ویں والا ہمارے ساتھ جنت میں جائے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، رستہ بھٹک گئے، ہمارا کام ہے رستے پہ لے کے. غوث اعظم کے سب کے آ جائیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں تھے. کیسے مرشد ہے تیرے؟ کیسے؟ بولے ڈاکو آ کے ہم نہ کریں تو میرے کو پکارنا.
آپ اللہ کو نہیں پکارنا, تم پکارے تمہارے مشرک قوم تو اللہ کو پکارے. اوکے نو پرابلم, گئے ڈاکو حملہ کرے, اللہ پکارے اللہ بچا اللہ بچا, اللہ نے نہیں بچایا. کیوں؟ نافرمان تھا, اللہ نے نہیں بچایا. کیوں؟ گستاخ تھا, اللہ نے نہیں بچایا. کیوں؟ شراب پینے والے تھے, اللہ نے اس لیے نہیں بچایا. کیوں؟ کیونکہ جوا کھیلنے والے تھے. اللہ نے اس لیے نہیں بچایا کہ دن رات اس کی نافرمانی کرنے والے تھے. کاہے کو سنتا اللہ ہوگا, کاہے کے لیے سنتا. یہ بیچارے کو یاد آیا, پیر بولے تھے میرے کو پکار, المدد یا مرشدی یا سیدی اغثنی ادرکنی یا مولائی. ایک چادر آئی چھپائی لے کے نکل گئی, بچ گیا. ایمان کے لڑائی پڑ گئے, پریشان ہو گیا. حضرت بچا تو لیے, ایمان ڈلمل ہو گیا. ہونا اللہ سے آپ کو پکارے, میں آپ کو پکارا. رسالے بشیرے کا حوالہ ہے, فتویٰ مثبت نتیجے کتاب دیکھ لیجیے. تو سمجھا رہا ہوں نافرمان اور فرما بردار میں کیا فرق ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والے تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کر لیا کافی تھا نا؟ نہیں, اس کو بچانا ہے تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اہدنا الصراط المستقیم, یہاں پر ختم نہیں کیا, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہے. ہمیں انعام یافتہ بنا دے بولتے ہو جاتی بات نہیں. اللہ نے کہا ان کے راستے پہ دعا کر جس کو میں نے انعام یافتہ بنایا. تیرا راستہ نہیں, انعام یافتگان کا راستہ. تو یہاں ایمان کے لالے پڑ گئے, پریشان ہو, پیر کے پاس آگے بولے سرکار کیا مسئلہ ہے. ایمان کے لالے پڑ گئے, ادھر پکارے ادھر پکارے, ادھر مر گئے ادھر بچ گئے. آپ کو پکارا بچ گیا, آپ رب کو پکارا مارے گئے. حضرت نے ٹھنڈی سانس کھینچی, کہا بیٹا بات اتنی سی تھی, انہوں نے رب کو پکارا, تو نے مجھ کو پکارا. وہ اللہ کے نافرمان تھے, وہ اللہ کے کبھی کوئی فرمانبرداری نہیں کرتے تھے, اطاعت گزاری گناہوں میں ڈوبے تھے, اسی اشعار تھے. ان کا پکارنا ایک انجان کا پکارنا تھا. انہوں نے جب پکارا اپنے رب کو, وہ نافرمان تھے, وہ سزا کے مستحق تھے. اللہ کی رحمت نے ان سے نگاہ کو پھیر لیا. تو نے مجھے پکارا, میں نے تیری آواز سنی, میں نے میرے رب کو پکارا, کیونکہ میں زندگی بھر میرے رب کی نوکری کرتا ہوں, اسی کو پکارتا ہوں, اسی کا ذکر کرتا ہوں, اسی کو یاد کرتا ہوں, اسی کی اطاعت گزاری کرتا ہوں. میرے رب نے میری سن لی اور تجھ کو بچا لیا. اب ہم جو المدد یا غوث اعظم دستگیر پکارتے ہیں, سرکار غریب نواز مدد کیجئے پکارتے ہیں. غریب نواز اپنے رب سے کہتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ مجھے پکار رہا ہے, اس کی سن لے, اس کی حاجت کو پوری کر دے. اگر آپ نے المدد یا غوث کا نعرہ لگایا تو غوث اعظم اپنے رب کی بارگاہ میں 17 70 700 مرتبہ معروضہ کرتے, کہتے ہیں مولا حیدرآباد کی سرزمین پر حسن نگر میں میرے کسی غلام نے عبد القادر جیلانی کو پکارا ہے, پریشان حال ہے, پریشانی کو دور کر دے. بے روزگار ہے, روزگار عطا کر دے. بے اولاد ہے, اولاد عطا کر دے. پریشانیوں کو دور فرما. بیمار ہے, صحت عطا فرما دے. اے اللہ اس کی حاجتوں کو پوری فرما دے. عبد القادر جیلانی کا رب عبد القادر جیلانی کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. تم غوث پاک کو پکارتے, غوث پاک رب کو پکارتا ہے, رب تمہیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان بس یہی ہے کانسیپٹ اولیاء اللہ کا. اسی پہ ڈٹے رہو, اسی پر چلے رہو. عقیدے کو مت بدلو, لباس بدلو, گاڑی بدلو, گھر بدلو, محلہ بدلو, جو چاہے بدلو. عقیدہ وہی رکھو جو سرکار یوسفین کا عقیدہ ہے, حضرت بابا شرف الدین کا عقیدہ ہے. عقیدہ وہی رکھو جو سرکار موسیٰ قادری کا عقیدہ ہے, حضرت حسین شاہ ولی کا عقیدہ ہے, جو سرکار بندہ نواز کا عقیدہ ہے, جو سرکار غریب نواز کا عقیدہ ہے. محبوب الہی کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا, صادق کبیر کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا. دونوں ہو سکتا ہے. عقیدہ رکھو تو اولیاء کا رکھو, اور عظمت تمام علماء کی اپنے دل میں بٹھا کر رکھو. اور یاد رکھو یہ وقت انتشار کا نہیں ہے. سنیوں آپس میں ایک ہو جاؤ, بدعقیدگی کا مقابلہ کرو. اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کریمہ کا سازا بندہ نوازا پروردگارا جو کچھ کہا سنا گیا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں. حافظ سید زبیر قادری ان کی ہم نوا جتنی ٹیم ہے جنہوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بات ادھوری ہے, پھر آؤں
انشاءاللہ، اور جی کھول کر آپ سے باتیں کروں گا، بہت باتیں کروں گا، مختلف عناوین اور عنوانات پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی توجہ آپ پر ہو جائے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر آپ کی طرف دیکھے اور آپ کی حاجتوں کو اپنے رب کی بارگاہ سے پوری کروا کر لائیں۔ ہر آرزو، ہر تمنا، ہر مراد جو یہاں پر لے کے بیٹھا ہے، اللہ غوث اعظم پیران پیر کے صدقے تصدق و توفیل اس حاجت کو پوری کرے۔